میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اگر یہ مسلسل آپ پروگرام دیکھ لیں تو آپ کو کسی ڈپلومہ کسی بڑے علم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے پراپرٹی میں کہاں انویسٹمنٹ کریں، کیسے انویسٹمنٹ کریں، کہاں نقصان سے بچیں، کہاں فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پراپرٹی میں ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پراپرٹی میں آپ کو فائدہ کیسے ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہاں پر آپ بعض دفعہ کوئی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں کی کیس ڈبلنگ ہوتی ہے، اور ڈبلنگ کی وجہ سے آج بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ جب بھی پراپرٹی لیں اور اگر پوزیشن اس کی مل رہی ہو تو پوزیشن ساتھ لیں۔ اس وقت پراپرٹی میں دو طرح کی انویسٹمنٹ ہے، ایک شہر کے اندر پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن وہ ہو گئی کروڑوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا مکان بنانا تو آپ کے پاس جب تک کہ شہر کے اندر اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے نہیں ہوں گے تو ایک فلیٹ نہیں لے سکتے۔ 70-80 لاکھ روپے کا تو کم از کم مناسب فلیٹ ملتا ہے، اپارٹمنٹ ملتا ہے، جبکہ آپ بڑا اچھا فلیٹ لیں۔ اسی طرح مکان آپ لیں گے تو مکان بھی 120 گز کا بھی آپ کو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے کم نہیں ملتا بنا بنایا۔ اسی طرح جیسے آپ لیں گے 200 گز 400 گز تو وہ اور کروڑوں میں چلا جاتا ہے، اور ہر ایک کی سکت نہیں ہے کہ اس وقت وہ پراپرٹی خریدے۔ لہٰذا وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ پھر اپنے کرائے سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی خریدے۔ تو میں آپ کو ٹپ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی پراپرٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کو ایک دم آپ کے ہاتھ میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا چھوٹا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، بزنس میں بھی آج کل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، پیسے بچانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ اب آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ، یعنی یہ کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھو۔ تو ہوتا یہ کہ کبھی آپ کی باسکٹ ٹوٹ گئی، سارے انڈے ٹوٹ گئے تو گئے۔ تو لہٰذا اپنی پراپرٹی کے انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کریں۔ اچھا، ڈیوائڈ کرنے کے 2 اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا پیسہ ہے تب بھی آپ ایک جگہ، یہ نہیں کہ آپ نے 1 ارب روپے کی ایک جگہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دی، آپ کی انویسٹمنٹ بھی 2-3 جگہ ہونی چاہیے۔ خدا نہ کرے ایک پراپرٹی اگر پھنس گئی تو پھنس گئے، آپ زندگی بھر آپ کے پھنسے ہی رہیں گے۔ لہٰذا ایک جگہ انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ اپنی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی خواہش رکھتے ہیں مکان کی، گھر کی، اور کرائے پہ رہتے ہیں، لہٰذا ایک دم ان کے پاس پیسے نہیں آتے، BC ڈال لیتے ہیں، کسی کو پیسے رکھوا دیتے ہیں، بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر لیں۔ آپ 5-6 جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر لیں، کہیں آپ نے پلاٹ لے لیا، کہیں چھوٹی سی اور کوئی دور دراز علاقے میں کوئی چھوٹا سا کوئی اپارٹمنٹ لے لیا، وہ بھی ظاہر ہے آج کل کم قیمت پہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ پلاٹنگ کر لیتے ہیں، کہیں وہ کوئی اپارٹمنٹ بک کرا لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی قسطیں دیتے رہیں، 3 سال 5 سال میں وہ پراپرٹی مل جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ پراپرٹی کو ڈیوائڈ کر دیں، اور بہت سی جگہوں پہ ایسے ہیں جو کہ چھوٹی قیمت میں پلاٹس مل جاتے ہیں۔ لیکن ہماری آپ پروگرام دیکھیے گا، اس میں ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ رہتے نہ ہوں نا، وہاں دھوکے بہت ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد میں سوسائٹیاں ہیں جو اسکیم 33 کے باہر بنی ہوئی ہیں، اسکیم 45 میں بنی ہوئی ہیں، میمن گوٹ میں بنی ہوئی ہیں، سپر ہائی وے پہ بنی ہوئی ہیں، گڈاب کے علاقے میں بنی ہیں، اور ساکران میں بھی ہم خود آپ کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں، ساکران میں اور ایسی جگہوں پہ لوگ جو ہے جا رہے ہیں۔ اب گڈاب میں اور جو ہائی ویز پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، لوگ بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آج تک تو پراپرٹی ذرا بیٹھی ہوئی ہے، اور لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، کہیں آپ انویسٹمنٹ کریں نا تو سب سے پہلے دیکھیں ریلائبل کیا چیز ہے۔ آپ اپنی ریسرچ مکمل کریں، ریسرچ مکمل کرنے کے جو ہم نے پیرامیٹرز بتائیں، جو طریقے بتائیں آج کے پروگرام میں، اس کو اچھی طرح سن لیں، غور کر لیں۔ اس کی معلومات کرنے کے بعد آپ
چھوٹی انویسٹمنٹ کر لیں. کہیں آپ کو 15 لاکھ کا پلاٹ ملے گا, کہیں 20 لاکھ کا پلاٹ ملے گا, کہیں 30 لاکھ روپے کا پلاٹ ملے گا, اور پھر یہ پلاٹس میں آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ قسطیں اس کی جمع ہوں گی. تو تھوڑی تھوڑی قسطیں کر کے آپ نے 2 پلاٹ بھی لے لیے تو کل آپ کی پراپرٹی ہمیشہ بڑھتی ہے. پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ پراپرٹی کبھی نقصان نہیں دیتی ہے. وقتی طور پہ رک سکتی ہے, تھوڑے کم ہو سکتے ہیں پیسے, لیکن تاریخ نے بتایا ہے کہ آپ کی پراپرٹی ڈبل اور ٹربل اور 4 گنا بڑھ سکتی ہے پراپرٹی. تو لہٰذا آپ نے اپنی پراپرٹی کو, آپ نے انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کیا اور مختلف جگہوں پہ صحیح آپ نے گائیڈ لائن کے مطابق آپ نے پلاٹ لے لیے. اس طرح آپ جب 3 سال یا 5 سال گزاریں گے تو 5 سال میں امید کرتا ہوں کہ حالات اگر اچھے رہیں پاکستان کے, یہ پراپرٹی آپ کو اچھے پیسے دے کے جائے گی. پھر آپ وہاں سے پیسہ نکالیں, بیچیں اور نئی پراپرٹی لے لیں. تو اس طرح اگر نئی پراپرٹی نہ بھی لیں, اپنا مکان نہ بھی لیں, تو وہ پیسے آپ کے قابل ہوں گے اور 10 سال بھی 20 سال میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیز اچھی دے کے جائے گی. تو اسے میں کہتا ہوں کہ تمام انڈوں کو ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پراپرٹی, آپ کسی اور جگہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا ایسٹ, ریلائبل ایسٹ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کل آپ کو وہ پیسے دے کے جائے. تو لہٰذا اس چھوٹی انویسٹمنٹ کو لے کے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا. پاکستان میں تو کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, وہ کچرا ہو جاتا ہے اگر آپ کا پیسہ پڑا ہو. لیکن وہیں آپ کے ایسٹ کی صورت میں پڑا ہو, آپ کے جائز طریقے سے پڑا ہو, کسی اسلامی بینک میں بھی پڑا ہو چلے, اور کسی پراپرٹی کے مد میں پڑا ہو, تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اچھا پیسہ دے کے جائے گا, اچھی چیز دے کے جائے گا. اچھا, انویسٹمنٹ کے اوپر میں 2-3 بڑی اہم باتیں بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اگر کہیں ایسی جگہ جہاں آبادی ہے, شہر کراچی کے اندر کوئی پراپرٹی آپ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے 2 کروڑ کی پراپرٹی لی, تو 2 کروڑ کی پراپرٹی وقت کے ساتھ 5 سال میں یا 10 سال میں آپ کو 10% پیسے دے کے جاتی ہے یا 20% پیسے مشکل سے دے کے جاتی ہے. لیکن اگر آپ عقل مندی سے, دانش مندی سے صحیح فیصلہ کریں تو آپ یقین جانیے کہ 2 کروڑ کے آپ 3 کروڑ سے 5 کروڑ بنا سکتے ہیں. لیکن آپ کا اسمارٹ ورک, اسمارٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یوں اس لیے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا, صحیح وقت پہ فیصلہ. یاد رکھیں کہ شہر کراچی کے اندر تو میں نے بتایا ریشو نہیں بڑھتی, لیکن شہر کراچی سے باہر یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں ابھی آبادی نہ ہو, ڈیولپمنٹ کے امکانات ہوں, جہاں پہ پراپرٹی آگے چل گئے, تو وہ پراپرٹی بڑھے گی. جب بھی آپ کسی ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, جب یقین ہو کہ یہاں پوزیشن ہوگی, جب یقین ہو کہ یہاں پہ آپ کو چیز ملے گی اور آپ وہاں پہ تعمیر کر سکتے ہیں مکان, وہاں ہوگی تعمیرات. تو جہاں تعمیرات ہونے لگتی ہے وہاں پھر پراپرٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جہاں تعمیرات ڈیلے ہوتی ہے وہاں پراپرٹی نہیں بڑھتی. اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے, جب پوزیشن مل جائے, مکان بننا شروع ہو جائے تو اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا آپ اپنی پراپرٹی میں اسمارٹ ورک کریں, اور ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ آپ کو پوزیشن قریب ہے, ملنے والی ہے, مل رہی ہے, وہاں آپ ہاتھ رکھیں یا آپ یقین کرتے ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. تو یہ ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو جو ہے, تو انویسٹمنٹ میں ہی بتانے چاہ رہا ہوں کہ شہر کے باہر دیکھیں جہاں رسک ہے وہاں رسک ہے. جہاں آپ رسک لیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا, جب رسک جہاں کم ہوگا نا وہاں کم فائدہ ہوگا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں یار مجھے پراپرٹی دلاؤ ایسی جو کہ رسکی ہو, جہاں پہ کوئی مسئلے ہو چل رہے ہوں, جہاں پہ کوئی قبضہ ہو چھوٹا موٹا, یا جہاں پر جو قبضے کی پراپرٹی بکتی ہے. لوگ کہتے ہیں جہاں کیس چل رہا ہو میں اٹھا لوں گا. اب اس کو 6 کروڑ کی چیز 4 کروڑ کی مل جاتی ہے, باقی وہ 40-50 لاکھ روپے لگاتا ہے اس کی کیس پہ لڑنے پہ, اور 50 لاکھ میں وہ خرچ کرتا ہے اور 1.5 کروڑ کا پروفٹ ہو جاتا ہے اس کو. تو لوگ ایسے بھی ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ایک ریسرچ کے بعد یا اسمارٹ ورک کرنے کے بعد ایک اچھا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو شہر کراچی کے باہر اگر آپ کریں گے تو اس کے امکانات زیادہ ہوں گے, لیکن دیکھ کر احتیاط سے. آپ کو علم ہونا چاہیے کون سی سروے زمین ہے, کون سی داخلہ زمین ہے, کون سی جو ہے وہ الاٹمنٹ ہے, کون سی قبضے والی زمین ہے, کون سی جو ہے وہ گوٹ آباد ہے, اور لے کے لوگوں نے گوٹ آباد کتنے ناموں سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. نہیں, ایسا نہیں کریں گے. آپ کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ کبھی آپ مار نہیں کھائیں گی. اچھا, شارٹ انویسٹمنٹ کی میں بات کروں تو اور بھی لوگوں نے طریقہ کار اختیار کر رکھے ہیں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ یہ کرتے ہیں, ایک کہتا ہے موقع کا سودا. لوگ بیٹھتے ہیں کسی ایجنسی, آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے, اور آپ چاہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے یار آپ پیسہ بنائیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اپنے ایجنٹ سے رابطہ رکھیں, پراپرٹی کے کام کرنے والے سے رابطہ رکھیں, اور کہیں کوئی اچھی چیز تو بتائیں. لوگ شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں.
آج کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو گر گئی ہے، آج کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو گری ہی نہیں بلکہ بک نہیں رہی ہے، کئی پروجیکٹ ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ بک نہیں رہے، ان صورتحال میں آپ آج بھی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوگی، وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگی۔ جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے سوچ کے آپ نے کرنا ہے کہ 5-10 سال صبر کرنا ہے۔ پچھلے 2 سال 3 سال پہلے یہ تھا کہ آپ نے آج اٹھایا اور پرسوں بیچ دیا تو آپ کو فائدہ ہو جاتا تھا، اب یہ صورتحال ذرا سا فی الحال چینج ہوئی ہے۔ ہاں، پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، الیکشن کے بعد اور اچھے حالات ہو جائیں، ملک کی کرنسی گرو کرنے لگ جائے تو پھر پراپرٹی دوبارہ اڑ جائیں گی، وادی کے نیارے آپ کے آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ معاملہ ذرا مشکل ہے۔ تو اس صورت میں آپ یہ اگر موقع کا سودا یا جلدی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجنٹ سے رابطہ کریں، آپ کو وہ ایڈوائز کر دے گا کہ فلاں اپارٹمنٹ اس وقت 65 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، حالانکہ مارکیٹ میں وہ 70 لاکھ روپے کا ہے، 70-75 لاکھ روپے کا ہے، آپ نے اٹھایا اور اس کے بعد بیچ دیا۔ آپ بہت سے لوگ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 70-80 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں، اس کو رینوویٹ کراتے ہیں، پرانا ہوتا ہے، بنا کے اچھی طرح کر کے بیچ دیتے ہیں، پیسہ بھی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، جگہ بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، فائل بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، سیل بھی اپنے ہاتھ میں، بیچنا بھی اپنے ہاتھ میں، کسی کے چکر میں کسی کے ہاتھ میں نہ پیسہ دینا نہ کسی کے ہاتھ میں رلنا۔ تو یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اس انویسٹمنٹ کو جو کہ ان کے پاس 1 کروڑ ہوتا ہے تو وہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ جلدی بنا لیتے ہیں، اس طرح اسمارٹ ورک کرتے ہوئے۔ بعض دفعہ ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کو بعض دفعہ کوئی اچانک کوئی ایسی پراپرٹی لوگوں کو کسی مجبور میں بک رہے، میں یہ نہیں کہتا کسی کی مجبوری میں سے آپ فائدہ اٹھائیں، کسی کی مجبوری سے آپ جو ہے نا وہ کچھ کریں، لیکن اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، ضرورت مجبوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک کسی کو اپنا ایک پراپرٹی خریدنی ہے، وہ اس کو بہت اچھے فائدے کے ہو رہا ہے تو وہ اپنی پراپرٹی لاس میں بیچ دے گا، آپ کو کھانا ہے اس کا فائدہ۔ یہ مارکیٹ میں سودا آتا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ نکل جاتا ہے، چند گھنٹوں میں آتا ہے، چند گھنٹوں میں نکل جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں بک بھی جاتا ہے۔ یہ ہے کہتے ہیں موقع کا سودا، اسے مارکیٹنگ اس میں پراپرٹی میں۔ اس پراپرٹی کی جو ہے موقع کے سودے میں آپ جو ہے نا تلاش کریں کہ کیسے کون سے سودے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ کہیں بیٹھ رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ رہے ہوں، سیکھیں اس کو، سمجھیں، تو یہ موقع کے ساتھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے۔ ایک اور طریقہ کار مارکیٹ میں چلتا ہے وہ پول بنانے کا۔ آپ کے پاس پراپرٹی آئی ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی شادی کا ہال بک رہا ہے، اب شادی کا ہال خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے 3-4 لوگوں نے مل کے وہ ہال خرید لیا۔ کوئی گھر بک رہا ہے، اچھے پیسوں میں بک رہا ہے وہ کسی کو، تو آپ نے 4 لوگوں کو، اچھے لوگوں کا، اسے کہتے ہیں پول۔ پول میں بہت سے لوگ آج کل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ چیزیں ہو گئی مہنگی، اب ہو گئی کروڑوں میں، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک پول بنا لیتے ہیں اور پول بنا کے وہ چیز اٹھا لیتے ہیں۔ اس اٹھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کی ایکسپرٹیز سامنے آ جاتی ہیں، تجربہ سامنے آ جاتے ہیں، ہر ایک کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور کسی ایک کے کانٹیکٹ سے وہ چیز بک بھی جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ جو ہے فیصلہ۔ ایک اور میں بڑی اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں پراپرٹی کی انویسٹمنٹ میں، آپ ایکسپلور کریں۔ لوگ ایکسپلور نہیں کرتے۔ میں خود، میرا بھی تعلق پراپرٹی سے، میں کبھی مری میں ہوتا ہوں، کبھی ساکران میں ہوتا ہوں، کبھی پنجاب میں ہوتا ہوں، اسلام آباد میں ہوتا ہوں، کبھی گڈاب میں، کبھی میمن گوٹ میں، ہر جگہ میں ایکسپلور کرتا ہوں۔ پھر میرا ایک شوق ہے میں ویڈیو بنانے کا، میرے پراپرٹی اپڈیٹس کا چینل ہے یوٹیوب پر، وہاں پہ آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی جس میں پراپرٹی کی اگر، اور میں کہتا ہوں ہمارا چینل آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ہم ملیں گے اور ایسی ہی گفتگو، ایسی ہی معلومات انشاءاللہ دیں گے پراپرٹی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔